جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزو پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہداء کربلا، شہداء کربلا، سیدنا شان سیدنا امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ 4 دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کی آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا۔ بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے با لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی، جب رات کو شور کام کا سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلاں بادے پہلے کچھ کھا پی لے، دودھ چکر کھا لے۔ اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا۔ اس عورت کو شور کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی۔ مولانا بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبدالحنان کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا گا۔ مولا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا۔ بلال رو کے کہنے لگے، عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی۔ اللہ اکبر، مائی عائشہ کے ویڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا۔ یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانجے اور ثانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائے، ڈوب مرو، ایسے داماد اور ایسی سالیوں۔
माँ ऐसा हया वाली, गैरत वाला हया वाला उस्मान दरवाजे पे गए और जाकर लगे अम्मा जरा पर्दा कर ले। अम्मा ओट में हो गई। हज़रत उस्मान गनी ने अपने सर से खाने का बॉक्स गठड़ी उतारी और अपनी चादर का दस्तरखान बनाया, उस पर रोटी सालन रख दिया। अम्मा जरा दस्तरखान पे आके बैठ जा, उस्मान का कलेजा ठरेगा। अम्मा सैन कहने लगी क्या हुआ? कभी मैं आया मस्जिद नबवी में गए, आका सही आयशा के खदीजा में आयशा के बेड़े में तेरा इंतजार हो रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा के घर के अंदर सैयदना उस्मान की बीवी के हाथों का पका दस्तरखान पे देखा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे से अंदर करके उस्मान बाहर निकल गए और हुजूर के कासाना की दीवार, हुजरे की दीवार के साथ यूं करके खड़े हो गए, झोली फैला के कहने लगे अल्लाह न उस्मान इस काबिल, न उसके घर का इसका खाना इस काबिल। अल्लाह सोने मोहम्मद को मेरे घर का खाना पसंद आ जाए। अल्लाह अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान सजा हुआ देखा। फरमाया आयशा डब्बे में आटे की चुटकी नहीं थी, चूल्हे में आग नहीं थी, ये इतना सजा हुआ खाना कहाँ से आ गया? अम्मा ने उस्मान के रोने की आवाज को सुन के कहा ओ जो बाहर कूके मार मार के रो रहा है, तेरा सोना दामाद लेके आया। अल्लाह के पैगंबर ने रोटी को हाथ न लगाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में रोटी को न डाला, बल्कि बाहर निकले उस्मान गनी का हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी में ले गए और जहां खड़े होकर जनाब उस्मान गनी ने खाने की दावत दी थी वहीं खड़े हो गए। फरमाया अल्लाह अकबर उस्मान, सारी दुनिया अल्लाह अकबर, सारी दुनिया तेरा दिया हुआ मदीने की खैरात तेरी बढ़ती है। आज मोहम्मद तुझे कुछ देना चाहता है। साहबा हैरान हो गए क्या देंगे? अल्लाह के पाक पैगंबर ने नबूवत वाला दामन अपने हाथों में पकड़ लिया। कहा या अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये मेरा उस्मान है। अल्लाह इसने मोहम्मद भूखा है, मोहम्मद को खाना खिलाया। अल्लाह इसका बदला तेरे से खुदा, अल्लाह इसका बदला तेरे से मोहम्मद मांग रहा है। क्या बदला? फरमाया अल्लाह जिसने मेरी भूख को आसान कर दिया, क़यामत के दिन उसके हिसाब किताब को आसान फरमा देना। कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गुलशन रसूल के गुलदस्ते की वो फूल की पत्तियां हैं 1400 साल के बाद जी, जिनमें से आज भी वैसे ही खुशबू आ रही है जैसे 1400 साल पहले आया करती थी। तेरी बेटी के रिश्ते के लिए कोई अल्लाह अकबर रिश्ता देखने के लिए आएगा, महल्ले वाला कहेंगे मुंडा बहु सोना है, अल्लाह अकबर इलाके वाले कहेंगे छोकरे कोई ऐब कहीं नहीं, इलाके वाले रिश्तेदार कहेंगे इस जैसा तो जवान है ही कोई नहीं। जब अली पाक रहमत दो आलम के बेड़े पर आ गए और आकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े हो गए, आपने फरमाया अली आज कैसे आना हुआ? रहमत दो आलम आपकी धी का हाथ लेने के लिए आया। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया अली ठहर जा, फातिमा से भी पूछ के आओ जो रिश्ता मुझे पसंद है मेरी धी को भी पसंद है कि नहीं पसंद है। रहमत वाले नबी अपने खटड़े मुबारक से उठ के अंदर जाने लगे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कहा या रसूलल्लाह मेरी भी तो सुनते जाओ, फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। फातिमा से कह अल्लाह अकबर, ऐसे लोग फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार ना करना। क्यों? अल्लाह की मर्जी से अली मोहम्मद तेरे बेड़े में आया, अपनी मर्जी से नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को सिद्दीक का रोना पसंद आ गया, उमर की सिफारिशें पसंद आ गई, उस्मान अब्दुर्रहमान ने भी 9 बार खड़े रो रहे हैं कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ गया। कमली वाले हम ये नहीं कहते अली अमीर है कि गरीब है, हम यूं नहीं कहते इसके पैर में जुत्ती है या नंगे पैर आया है, हम यूं नहीं कहते फातिमा को बिस्तरे पे बिठाएगा या जमीन पे बिठाएगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अकबर महबूबा अली की झोली में फातिमा को डाल देना, क्योंकि मालिक के कायनात ने सारे जहान के नौजवानों पर नजर डाली। इस सारे के सारे नौजहान के नौजवानों में अल्लाह को मोहम्मद तेरी बेटी के लिए अली से बेहतर रिश्ता ही कोई पसंद नहीं आया। आज मेरे अजीजों दोस्तों अल्लाह अकबर, दुनिया इस बात को तो
پہچان گئی ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ رسول بھیج دے پیار والا بھی ہو احساس والا بھی ہو اخلاق والا بھی ہو حسن و جمال والا بھی ہو آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے اللہ اکبر اب روحوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے ہر وجود کے چرچے ہوں گے اللہ اکبر نبی کا میلاد بنانے والوں پہاڑیاں بنانے والوں درختوں پر دیواروں پر اچھا کام ہے کرو اگر تمہارا دل کرتا ہے اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے سارے کام کرو لیکن آگے بھی تو پڑھو ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا پر صرف اللہ رسول بھیج دے یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے اللہ ایسا بھیج دے ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے اللہ اکبر ویزکیہم تزکیہ نفس اندر کا پاک کر دے اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے میرے عزیزوں عبداللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو الحمدللہ کہتے ہو اللہ کی تکبیر کا نعرہ نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے کوئی نبی کا شان سناتا ہے لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے اللہ کی قسم جتنے تم بے بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا اللہ اکبر میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کیا یہی نبی کی غلامی ہے صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے ایسی ہستی اعظم کو ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا قاف کہنے لگا قاسم کوثر
محور آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. زمین کا وجود جس کے صدقے میں, آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں, اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو, کہو نا ذرا سبحان اللہ اللہ. اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے پرائے ہو جائے, دشمن اپنے ہو جائے, غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے. اللہ اکبر. مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے. اللہ غنی. میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا, اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. بیٹیوں کو طلاق کے دینے والے, بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. حضرت مولانا اللہ اکبر میں ایک استاد کے شاگرد ہے, میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے, مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے. میرے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان لگا کے آیا, پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے, پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ خزانہ خسارے کے اندر جا رہا ہے. اللہ کیا بات ہے, یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا, سیلانی ویلفر چھپا والوں کو عیدی والوں کے والوں کی ویلفر میں نہیں لگا. یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے. اس پہ اجوا کھجور بھی آئی, سکری بھی کھجوریں آئی, امبر کلمی کھجوریں آئی, مبروم کھجوریں آئی, لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے, طرح طرح کے لوازمات میں آیا. فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے, جب یہ دسترخوان افطاری کے جب افطاری سج رہی تھی یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے. آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا, دایاں دایاں کونا چھوڑ کے بھاگا, بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا, جڑال سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا. میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں, کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے, بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی, پھوپھیوں بہنوں کا کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی. رب العالمین کی قسم ہے بیٹیوں بہنوں کا ادا کر میٹھا بول بول دے, اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پڑوسی کا, بہن کا, بھائی کا, بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا, خدا قبول نہیں کرے گا. اپنا حق, اپنی اولاد کا حق, اپنے بچوں کا اللہ سے مانگتے ہو, جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی, بلّہ عمل کے اللہ رزق کو بڑھاتا ہے. نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو, کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو, کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو. عشر دینے والوں سے پوچھ لو کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو. اللہ اکبر. وآتوا حقہ یوم حصادہ, یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے. حقدار جس کے ذمے اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے, اور اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, سونے سے پاک, پہننے سے پاک, جوتے سے پاک, کپڑے سے پاک, مکان سے پاک. اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے, غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے. تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو, اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے. اللہ اکبر. ماں باپ کو کھلا, اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا, اپنی بیوی کو کھلا. اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دیکھ کر
کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا. اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محبدار بن گیا تو یہ تیرا بچہ اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. میرے محترم دوستو بزرگوں آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے, آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے. رب العالمین کی قسم ہے اللہ اکبر, کوئی ڈالر سے مانگتا ہے, کوئی IMF پہ قرضوں سے مانگتا ہے, کوئی پاؤنڈ سے مانگتا ہے, کوئی سونے چاندی کوئی حکومت سے مانگتا ہے. واہ کریمہ تیرے کرم پہ قربان جاؤ, تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے, رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے, آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ اللہ تو مان جاتا ہے. اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے, مجھے نہیں پتا 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے, لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوں سے آج غسل کر لیا ہے. اللہ اکبر تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور میرے عزیزو آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا, آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا, بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو, اپنے کپڑوں پہ پھیر لو. خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا, رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا, آنکھ سے خشیت الہی کا اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا. نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا, اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا. حسن بصری اللہ اللہ کر رہے تھے, آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا, آنکھ سے آنسو نکلا, حسن بصری کی پگڑی کے اوپر اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا. اس نے یوں کر کے آنکھ گھور کر چھت کی طرف دیکھا, کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او بابا تینوں پتہ کوئی نہیں, تہجد گزار لوگ گزرتے ہیں, نمازی گزرتے ہیں, پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا. حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے فرمایا بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے, اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے, اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کہو حسن بصری ہے, کہا ہاں 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 تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا, ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا. اے لوگوں ہم تو دن میں اللہ کے دل سے ڈرنے رہتے, رات تو دور کی بات ہے, ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا, میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا. جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا, کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا, کتے کی بھونک پر چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا, بس اسی وقت کہہ دے اللہ سایہ معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں, تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں. الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے, فضل کرے تا بخشے جاون میں جے موکالے. اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری قال دیکھ, مولا اللہ اکبر. تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے, کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نہیں رویا, کبھی غاروں میں, کبھی بازاروں میں, کبھی پہاڑوں میں, کبھی احد میں, کبھی بدر میں, کبھی صحراؤں میں, کبھی درختوں کی اوٹھوں میں, کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدوں میں رویا ہے. اللہ اکبر. الہ العالمین اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے. کوئی مال کے لیے رویا, کوئی اولاد کے لیے رویا, اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے. اونچا بولو آمین. اللہ میں نصیب فرما دے. کہہ لگا ہو حسن بصری ہو کہ جی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا, ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے رویا. بڑا سیانا تھا, اللہ والوں کا قدردان تھا. پگڑی کے پلو کھولے, اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا. رات کے وقت اپنے گھر گیا, اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا, جگایا, بٹھایا, کہ ایک پیغام سن لو, کیا پتا موت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے. کیا ہوا, کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو, جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا وجہ, بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے. کہ نہیں بات چادروں کی نہیں, بات لٹھے کیٹی کی
نہیں ہے, بس اس پگڑی میں کفن دے دینا. قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا, خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی. اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا, تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا, اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا, یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا. میرے عزیزو اللہ اکبر, خدا پاک کو کبھی چادر دکھایا کرو, کبھی رونے والی آنکھیں دکھایا کرو, اپنی مظلومیت دکھایا کرو, اپنے کردار کی اللہ اکبر مایوسی دکھایا کرو, رو رو کے کہا کرو اللہ میرے سے یہ بھی غلطی ہو گئی, اللہ میرے سے یہ قصور بھی ہو گیا, اللہ میں تیرا ہر لحاظ سے مجرم ہوں, کھانے پینے میں تیرا مجرم, کمانے میں تیرا مجرم, لیکن اللہ اکبر حکومت کا قانون ہے, دنیا کا قانون ہے, جو اپنے آپ کو حکومت کے سامنے سرنڈر کر دے اس کی سزا میں کمی آ جاتی ہے. مولا میرے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے, میرا مال کچھ نہیں, میری اولاد کچھ نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. الہ العالمین میں آج تیرے دربار میں آ گیا. اللہ تیرے دربار میں تو ابراہیم آئے تھے خالی ہاتھ نہ گئے, یونس مچھلی کے پیٹ میں تجھے رو کے دکھا گئے, نوح علیہ السلام پانی کی موجوں میں رو کے دکھا گئے, اللہ اکبر تیرا محمد طاہر کی گلیوں میں تجھے رو کے دکھا گیا. آج انہیں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رو کے میں دکھا رہا ہوں, رونا میرا کام ہے, رحمتوں کی برسات کر دینا اللہ تیرا کام ہے. میرے عزیزو اس کی عادت بنا لیجئے, اپنی آنکھ کے آنسو کو اپنے سے پہلے قبر کے اندر بھیج دیجئے. پھر میرے عزیزو یہ آنکھ کا آنسو قبر میں چلا گیا تو گلاب کے پھولوں کی چادر اور پتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, کافور اور زمزم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی قسم یہ آنکھ کا آنسو وہ قندیل بن جائے گی جو قبر کے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گی. تو کیا خیال ہے, خدا سے رونا نہ مانگ لے, اللہ اکبر, اللہ سے رونا مانگ لو خوشحالی کے لیے, اللہ سے رونا مانگ لو اپنی آخرت کے لیے, قبر حشر کے عذابوں کے لیے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی